السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اسلام کے بنیادی احکام میں سے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جس طریقے سے 5 ستون اسلام کے بیان کیے گئے، ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون یہ بھی ہے اور وہ موضوع ہے نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 جگہ پر نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، 700 جگہ پر۔ اور پھر یہ کہ خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت اتاری جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور اس کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ کا رب، آپ کا مالک آپ کو یہ حکم کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ کام مسلسل کرتے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، آخرت میں ان کے لیے بہت ہی جنت کا سیدھا راستہ اور بہت ہی بڑا انعام ہے، اس کا بدلہ ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا، اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا، کوئی وجہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور اس نے نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا اس شخص نے کفر والا عمل کیا، کافر والا عمل کیا ہے، کفر کے درجے تک وہ شخص پہنچ گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے تمام مسلمانوں، مرد اور عورتیں، جتنے بھی مسلمان مومنین مرد اور مومنین عورتیں ہیں، ان تمام کو ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنے گھر میں بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، جو بھی لوگ ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خیش و اقارب میں، ان تمام لوگوں کو بھی نماز کا حکم کرتے رہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ تم نے تو خود نماز پڑھا لیکن آپ کے گھر میں جو لوگ تھے، تمہارے بیٹا تھا، تمہارے والد تھے، تمہارے والدین تھے، جو نماز کے لیے مسجد تک نہیں آتے تھے، تم نے انہیں کیوں نہیں بلایا، دعوت کیوں نہیں دی نماز کی؟ اس لیے کہ قیامت میں تو اپنا اپنا حساب دینا ہے، وہاں کوئی رشتہ داری اور کوئی خاندان، کوئی نسل کام نہیں آنے والا ہے، ہم سب کو مٹی کے اندر ہی مل جانا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے حقیقت کو جاننے کے بعد جو ہے، اور قرآن کریم کے اندر جب اس کا حکم اتنی جگہ 700 جگہوں پر آنے کے بعد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے آ جانے کے بعد کہ نماز کو بغیر بیماری کے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے آج تک ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے اور پھر بھی ہم نماز چھوڑ دے رہے ہیں، نماز کے وقت میں سو رہے ہیں، ہمارے کانوں کے اندر اذان کی آواز پہنچ رہی ہے 5 وقت، پھر بھی ہم نماز کے لیے نہیں تیار ہو پا رہے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں، یا جو عورت ہے، خواتین ہیں، وہ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے، تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے اور یہ بہت ہی بڑی خرابی ہے، جس سے ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے اور ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے دعا کرواتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو اس نماز کے ذریعے سے دور کر دے گا، اللہ تمہیں رزق دے گا اس نماز کے ذریعے سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ پر، اللہ کی ذات پر اس چیز کا یقین رکھیں۔ یقین مانے کہ اگر ہم نے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ دنیا کمانا نہیں بلکہ دین اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے،
بہت ہی اہم موضوع ہے، اگر اس پر بیان کیا جائے تو دن و رات کے 24 گھنٹے کم پڑ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے ایک سے دو بات ہی کافی ہوتی ہے، اور مختصر سی بات ان کے دل پر اگر چھو جائے تو یہی کافی ہے۔ عزم کریں ہم اور آپ کہ ایک بھی نماز بغیر کسی عذر کے جو ہے چھوڑیں گے نہیں، اور ہر نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، اس لیے کہ اسی کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم، دنیا کمانے نہیں آئے۔ ایک بار پھر کہہ دوں، خود فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو تو ایک دھوکہ کی زندگی ہے۔ قرآن، نماز، اسلام، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا کرو، یہی تمہیں قبر میں کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔